بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہضت کربلا صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، نہضت کربلا امام کے راستے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو آدمی، جگر کا خون دینا پڑتا ہے۔ وہی کیا آپ کے سامنے، اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ یہ شکل کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اسلام سے بھاگیں، اسلام کے قریب نہ آئیں۔ خوب نجات کس کے پاس ہے؟ کون دے گا نجات؟ کون سا اسلامی سسٹم بھی ابھی جو ڈپلائڈ سسٹم ہے دنیا کے اندر، اسلامی، اپنے ہر کوئی اسلامی ملک ہے نا، بہت سارے ملک اسلامی ہیں، یہ بھی اسلامی ہے، وہ بھی اسلامی ہے، ساری اسلامی ملک ہے، اسلام کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، سب اسلامی ملک ہیں۔ کون سا سسٹم کی طرف، سعادت کی طرف، ایک نار کی طرف لے کے جائے گا؟ اس ٹائم پوری دنیا میں یہ دو بلاک ہیں بس، ایک حق ہے ایک باطل ہے، بس تیسرا نہیں ہے کوئی۔ کربلا میں دو ہی یہ چیزیں تھیں، یا حق تھا یا باطل تھا، درمیان میں کوئی نہیں تھا کہ مولا میں مطلب نہ آپ کی طرف ہوں نہ آپ کی، میں درمیان میں ہوں۔ درمیان نہیں ہے، there is no gray area، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، ہم بلیک کی طرف ہیں خدا نہ خواستہ، اور دنیا کو دیکھیں، دنیا کا بلاک دیکھیں، کون سا بلاک بلیک ہے، کون سا بلاک وائٹ ہے؟ آپ کے سامنے دنیا بہت تیزی سے مرجنگ چینجز آ رہی ہیں۔ آج کا مومن وہی ہے جسے پتا ہو کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے کہاں پہنچنا ہے۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کچھ نہیں ہے، یہ سب ہماری اپنی معذرت کے ساتھ دکانیں ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے ماننے والوں کو بزی رکھا ہوا ہے، ادھر نہیں آنے دیتا، وہ ادھر نہیں آنے دیتا۔ ہر مسلک فرقے، دیکھیں کیوں فرقہ واریت اس ٹائم بیسٹ ٹول ہے دشمن کے پاس قوموں کو بزی رکھنے کا۔ فرقہ واریت، آپس میں لڑاؤ، ذرا سی ایک بات کر دو آپس میں لڑ جائیں گے۔ کیوں عقل معوف ہوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتا میں دشمن کی سازش کو؟ کیوں نہیں میں قرآن سے خود درس کو لیتا؟ نظام ایک ہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اتنی بڑی کائنات بنائے اور بغیر ہادی کے کائنات کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی سرکار کی اپنی حدیث ہے کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر، معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جہالت کی موت مرا ہے، سرکار کی حدیث۔ تو ہمارا امام کون ہے؟ عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، خوب کیسے پہچانے؟ جب نظام الہی ہے، اس کو درک کرنے کے لیے باطن بھی پاک چاہیے۔ دشمن جہاں باہر سے حملہ کر رہا ہے، آپ کے کلچر پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کی اکنامکس پہ حملہ کر رہا ہے، یہ سب دشمن کے حملے ہیں، پوری دنیا پہ ہے، آپ کے اوپر بھی ہم بھی کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف دشمن باطن پہ بھی حملے کر رہا ہے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ابھی اس ٹائم جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ جہاد اکبر، جہاد بن نفس ہے۔ آج کے دور کے اندر جنگ احد میں صدر اسلام میں مسلمان جنگ کر کے تلوار سے خون ٹپک رہے ہیں، جیسے ہی گزرے رسول کے پاس، رسول نے کہا کہ مرحبا، مطلب جہاد کیا، مگر جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ آج بہت شوق ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑا آسان ہے یہ کرنا وہ کرنا، اتنا مشکل۔ اصل جو مشکل ہے وہ سردیوں کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر
فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ جہاد ہے، یہ کر کے دکھائیں۔ جو آدمی خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو پائے وہ میدان جہاد میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، صدر اسلام میں ایک جوان صبح نماز میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول نے دیکھا اس کی کیفیت بہت الگ سے ہے، کہا کہ جوان کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مناظر کو، کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس مقام پر ایک جوان عبادت سے پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ جوان، عزیزان محترم، یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے دشمن آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی انہی کے لیے تو یہ ساری مجلس ہے، انہی میں سے تو کوئی اٹھے گا۔ وہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، برحال ذہن میں آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شہر کے دروازے پہ پہنچے، اس کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو جیسے ہی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جواہرات۔ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، لیکن جیسے ہی ہیرے جواہرات دیکھے تو اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اب دیکھا کہ یہ تو اب حضرت عیسیٰ، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ حضرت عیسیٰ تم لوگ یہیں روکو مت۔ حضرت عیسیٰ گئے، دیکھا ایک پرانی شہر کی ٹوٹی پھوٹی آبادی، کوئی چھوٹا سا گھر، گئے، بوڑھی سی عورت، کہا کہ میں نہیں جانتی حضرت عیسیٰ ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں، میں کہاں بیٹھ؟ کہا میرا بیٹا ہے وہ مزدوری کرنے گیا ہے، وہ آئے گا۔ تو جیسی آیا وہ جوان، دیکھا اس کے چہرے پر کرب ہے، کرب، ایک درد میں ہے۔ نبی خدا کی پہچان گئے۔ کہا جوان کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں کوئی مشکل نہیں۔ کہا بتاؤ شاید میں تمہاری مشکل حل کروں۔ کہا ایسے ایسے ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، یہ وہ۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، کاروان، ہوا چلی، پردہ ہٹا تو میری نگاہ اس محمل پر پڑ گئی، اور وہ ایک نگاہ میری پڑی خاتون پر، تو بس وہیں میں عاشق ہو گیا۔ لیکن جب میں پیچھے پہنچا تو وہ یہاں کے جو سلطان ہے، جو بادشاہ ٹائپ، اس کا کاروان تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہے، اور اب یہ قرب اندر کھائے جاتا ہے۔ میں تو غریب سا آدمی، میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا میرے ساتھ تم چلو، باہر نکلے، کہا پتھر جمع کرو، تشت میں جمع کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا یہ جاؤ، لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور اس کو دے دینا۔ لے گیا، اور پھر اپنی درخواست، جب بادشاہ آتا تھے تو ہیرے جواہرات جانتا تھا، جب اس نے اتنے قیمتی پتھر دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رشتے کے لیے۔ کہا میں دے دوں گا، ایک اور ایسا تشت لے آؤ۔ وہ پھر آیا، حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دوبارہ بنایا، لے کر ادھر شادی ہو گئی۔ جب سب ہو گئی تو اس بادشاہ نے دیکھا جوان اچھا ہے، اپنا سارا تخت تاج اس کو دے دیا، اب تم فقیر بادشاہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ کو بولا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ نے بولا اچھا میں اب چل رہا ہوں۔ کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو اچھی زندگی گزارنے کے دن آئے ہیں۔ کہا نہیں، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے بھی بڑی اور چیزیں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی بندگی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ مجھے تخت و تاج دے کر آپ خود جو ہے وہ بندگی، اس نے سب چھوڑا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اب حواری سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہیرا آئے گا، کوئی جواہرات آئیں گے۔ جیسے ہی پہنچے
تو کہا کہ وہ کہاں ہے جو قیمتی ہیرا آپ لینے گئے تھے؟ کہا وہ قیمتی ہیرا اس جوان کا قلب ہے جس میں خدا بستا ہے۔ وہ چاہیے امام زمانہ کو، چاہیے امام زمانہ۔ امام زمانہ کیسے دیکھیں گے آپ؟ امام زمانہ کیسے دیکھیں؟ کیسے حسین ابن علی نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کوئی لوگوں کے خاندان تھے؟ نہیں، قلب، جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، ولی الزمان اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے کہ اپنے دل کو کسی کو کرائے کو مت دینا، یہ صرف خدا کے لیے ہے، صرف خدا۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے قلب میں کیا ہے؟ کہاں ہے قلب؟ مجلس حسینی پاک کرنے کے لیے ہے، پاک جیسا بھی ہے انسان جہاں پہ بھی ہے، لیکن جب یہاں آ جائے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جو قلب کو پاک کرے، کوئی نہیں، اور اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا جہان میں آپ کہیں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، کچھ حاصل کرنے، کچھ پڑھنے، کچھ ٹریننگ کرنے، کوئی نہ کوئی شرط ہے داخلے کی، اور حسین ابن علی کی اس یونیورسٹی میں کوئی شرط نہیں ہے، جو جیسا ہے آ جاؤ، آ جاؤ۔